ایک شخص 2 رکعت پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے اور ایک 2 رکعت پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جو اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہے وہ اس کو جنت کے راستے پہ لے کے جا رہی ہے، وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ پر باپ گزر جائے گا، باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں بیٹے کو، یعنی نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، مگر ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہ وہاں رسول پاک ہوں گے جو ہماری مدد کو آئیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اپنے رب سے بخشوائیں گے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، بلکہ مزار فائض الانوار میں بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، کیا شعر؟ جنہیں تا حشر مرقد میں امتی کہہ کے پکارو گے، مرقد کہتے ہیں مزار شریف کو، قبر کو، جنہیں تا حشر مرقد میں امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، کیا کہا؟ ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم اپنے بیوی بچوں سے، بال بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جب تک روزانہ مل نہ لیں، دیکھ نہ لیں، بات نہ کر لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سب سے بڑھ کر بندے کو محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان، آل، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو۔ یہ ایمان کی جان ہے۔ تو عشق رسول کا بڑھنا، محبت رسول کا بڑھنا، روحانیت کا بڑھنا، پریشانی کا کم ہونا، رزق میں برکت کا آنا، ایمان کو مضبوط کرنا، بیماریاں، پریشانیاں کا حل دیکھنا، حتیٰ کہ مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا کرنا، یہاں تک کہ کوئی چاہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تمنا، اور اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے نا، وہ درود پاک ہے۔ درود پاک پڑھتا رہے، خود کو بھی ثواب ملے، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو، جیسے ابھی جاوید صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے سے بھی میں نے تعزیت کی، اللہ غری کے رحمت کرے ان کو، اور سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں۔ تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں، یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو میں درود پاک پڑھتا ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے۔ اچھا، ہمارے ثواب میں تو کوئی کمی ہونی نہیں ہے، یہ پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں گا تو میرے سے کم ہو جائے گا، یہ چراغ ہے، میں اگر ایک چراغ جلتے سے دوسرے چراغ کو جلاؤں گا تو اس جلتے چراغ میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ دوسرا چراغ بھی روشن ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا چراغ جیسے ہی روشن ہوگا تو اندھیرا مزید دور ہو کر روشنی بڑھ جائے گی، روشنی کم نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے جتنے نیکیاں ہیں میں سب کے سب سرکار کی پوری امت کو ایصال کرتا ہوں، تو سرکار کی پوری امت تک یہ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں پہنچے گی، اور آپ کی ہماری نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ علم ہے، نیکیاں ہیں، یہ جتنا بانٹو نا اتنی بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ پیسہ کم ہو جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، وقت کسی کو دو تو اپنا وقت کم ہو جائے گا، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تو درود پاک اللہ کرے کہ ہم کم از کم روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیں، کہ میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ علیہ محمد۔ بہت پیارا درود پاک ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت عظیم درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے۔ افضل درود پاک میں درود ابراہیم ہے، ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، افضل درود پاکوں میں اس کا شمار ہے۔ درود رضویہ ہے، درود غوثیہ، یعنی بہت سارے درود پاک، کتابوں کی کتابیں درود پاک پر عاشقان رسول نے لکھی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم فضول باتیں، بیکار باتیں چھوڑ کر
درود پاک پڑھتے رہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ حاضر کرتے رہیں. اب آپ کو آتے جاتے روز کو سلام کرتا رہے, اور جس دن وہ سلام نہیں کرے گا تو آپ کی بھی توجہ جائے گی نا, کہاں گے یار آج سلام نہیں آیا اس کا. جو امتی آقا کی بارگاہ میں روز سلام حاضر کرے, جس دن بھول بھی گیا نا, سرکار کی توجہ جائے گی کہ آج میرا وہ غلام کہاں ہے جو مجھ پر روز سلام بھیجا کرتا ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے. میں جیسے اندر داخل ہوا آج, وہاں سے یہاں تک آنے تک کئی مریضوں کے تعلق سے مجھ سے بات کی گئی کہ یہ مریض ہے دعا کر دیں, یہ بیمار ہے دعا کر دیں, یہ بیمار ہے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا دے, تندرستی دے, ایمان کی سلامتی مقدر کرے. ایک ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا. اب ڈاکٹر خود ایک اچھا ڈاکٹر تھا, اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اور وہ بھی سیویئر اسٹیج تھی اس کی. اب پورا پینل تھا جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا, خود ڈاکٹر تھا, ڈاکٹروں کا پینل باقاعدہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. مگر دن بہ دن صورتحال بگڑتی جا رہی تھی, ریکوری نہیں آ رہی تھی, صورتحال بگڑ رہی تھی, کینسر بڑھ رہا تھا. وہ کوئی ڈاکٹر بھی پریشانی تھا, بیماری, پریشانی, تکلیف. اس کو ایک بات یاد آ گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو. یہ حدیث ہے. اس سے سوچا یار ڈاکٹر تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں, تو اس نے ایک فیملی تلاش کی جو بہت ضرورت مند, حاجت مند تھی, پریشان تھی. اس نے کسی کو ایک آدھ کو اعتماد میں لیا, کہ خود تو بیمار تھا, خود کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو اسے ایک آدھ کو اعتماد میں لیا, کوئی ڈھول نہیں بجایا. ایک آدھ کو اعتماد میں لیا کہ یار اس کی تم مدد کرو, بس میں تم کو پیسے دے دوں گا, تم اس کی مدد کرنا. یہ کام شروع ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد جب اس ڈاکٹر کے ٹیسٹ کروائے گئے تو رپورٹ کلیئر تھی. اب ڈاکٹر کا پینل جو میڈیکل تو بڑے ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. جو دوبارہ ٹیسٹ کروایا, ان کو یہ کہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی, دوبارہ ٹیسٹ کروایا, رپورٹس کلیئر. یہ جو ڈاکٹرز کا پینل تھا, یہ اس مریض کے پاس گیا جو خود ڈاکٹر تھا, کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرض کتنا سیویئر تھا اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یوں, مگر ہم نے آپ کے دونوں رپورٹیں کرائیں, دونوں رپورٹوں میں آپ کے کینسر نہیں ہے, رپورٹس کلیئر ہیں, اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنا کام کر رہے تھے, میں اپنا کام کر رہا تھا. اور اس نے یہ حدیث سنائی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو, تو میں نے اس طرح کسی کے لیے خیرات شروع کر دی. صدقہ خیرات ہی ایک ہی معنی میں ہوتا ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں, کسی کی صدقہ کر رہے ہیں. نفلی صدقہ عموماً ہم اس طرح کو لے لیتے ہیں. تو میں یہ کرتا رہا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا مرض میرے رب نے دور کر دی. تو صدقہ جو ہے نا, یہ زبردست مرض کا علاج ہے. یہ مطلب جیسے کوئی بیمار ہے, آپ میں سے کوئی بھی اللہ نہ کرے بیمار ہے, اچھا کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کی والدہ بیمار ہے, والدہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, کوئی بھی بیمار ہے, آپ نیت کریں کہ میں اس کے علاج کے لیے, اس کی شفا کے لیے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو تجھے تیرے رب پر بھروسہ نہیں, اور تو سمجھے گا کہ میں اس کو راضی کروں گا تو مجھے ملے گا. ارے خدا کے بندے, رب کو راضی کر, دے گا رب. اگر رب ہی لوگوں کے دل سے رحم نکال دے تو تیری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ مدد تو ہوتی تب ہے جب اللہ رحم ڈالتا ہے. ڈالتا رب ہی ہے رحم دل میں. ایک عورت نے, ایک شخص نے بھوکے کتے, پیاسے کتے کو پانی پلایا. کس کو؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی. رحم ڈالتا کون ہے؟ اللہ. تو بندے کو چاہیے کہ اپنا رخ صرف اپنے رب کی رضا کی طرف کرے. عزت و ذلت اسی کے دستے قدرت میں ہے, رزق اسی کے دستے قدرت میں ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی کیا بات ہے, لکھتے ہیں
کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ نان پارا ایک ریاست تھی، وہاں کے کسی بادشاہ کے لیے کوئی گزارش آئی تھی کہ حضور ان بادشاہ کے لیے کوئی دو چند اشعار لکھ دے تعریفوں کے۔ اب اعلیٰ حضرت تو رسول پاک کی تعریف کرنے والے تھے، تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریفوں پر قلم چلاتے تھے، وہ تو اسلام و دین اور شریعت کے نام پر قلم چلاتے تھے، یہ کسی بادشاہ کے لیے قلم کیسے چل سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی پھول میں کانٹا ہوتا ہے اور شمع میں دھواں ہوتا ہے، مگر میرے رسول پاک وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہے جن میں دھواں نہیں ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ پورا کلام لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، دول کہتے ہیں دولت مندوں کو، جمع ہے، پلورل ہے، جمع ہے، کرو مدح اہل دول رضا، میں دولت مندوں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کہتے ہیں محاورہ ہے، اس میں تو میری بلا پڑے، میں کیوں پڑھوں؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، کہ میں دولت مندوں کی تعریف کروں، بادشاہوں کی تعریف کروں؟ نہیں، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں رسول پاک کے در کا گدا ہوں، میں رسول پاک کے در کا مانگتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو کسی بادشاہ کی تعریف کرتا رہے۔ میرا دین تو یہ ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم تو آقا کے لیے جی رہے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ ہمیں اخلاص دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرواتے تھے، آپ کی شان تھی، اب غلام آزاد کرواتے تھے۔ یہ بات پہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کروں، غلامی یہ اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے۔ غلامی تو چلتی چلی آ رہی تھی صدیوں سے۔ اسلام اعلان نبوت سے پہلے، نبی پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے غلامی کا تصور دنیا میں موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے تو غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بیان کیا ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں، کفارے میں غلام آزاد کیے جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غلام آزاد کرتے تھے، کمزور غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی حضور طاقتور غلام آزاد کرتے کہ آزاد ہونے کے بعد آپ کے کام آتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑے متقی ہیں آقا کی امت میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرنا ہے۔ صدقہ، خیرات، راہ خدا میں خرچ کرنا، نیکی، تقوی، عبادت، جو بھی آپ ادھر آئیں یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے، یہ نیکی کا کام، اخلاص، کہ میں وہاں صرف اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اپنے رب کے لیے آیا ثواب پائے گا، جو کسی اور نیت سے آیا تو جیسی نیت ویسی مراد۔ یعنی آپ اپنے گھر سے چلے یہاں آئے، اگر اللہ ہی کے لیے آئیں تو اللہ جانتا ہے کہ کون میرے لیے آیا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کسی اور نیت سے آیا ہے اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہے۔ تو نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا، وہ اپنے کرم سے ہمارا ایمان سلامت رکھے، وہ اپنے کرم سے ہمیں قبر میں ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے، وہ اپنے کرم سے بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ یہی کامیابی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے، قیامت کے دن اٹھے اللہ اس سے پوچھ گچھ نہ فرمائے، حساب کتاب نہ ہو، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے لے، بلا حساب جنت میں جائے۔ جنت میں جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر نہیں نکلے گا،
یہ ہو گیا کامیاب. باقیہ جو کچھ بھی ہے نا، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا، وہ میری عید کا دن ہوگا. تو ہم سب کے لیے جو سب سے بنیادی، بلکہ میں کہ جب آج کل بڑا وہ گول، اچیومنٹ، ایفرٹس، یہ سارا چلتا ہے نا، جناب کا گول کیا ہے، ایک مسلمان کا گول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرنا مگر مسلمان. ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے. اور یہ تب ہوتا اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت کو پانے کے جو ذریعے ہیں، بندہ اپنے ایمان کو کامل کرے، کمزور نہ ہونے دے. جھوٹ بولے گا ایمان کمزور، سچ بولے گا ایمان طاقتور. حرام کمائے گا ایمان کمزور، حلال کمائے گا ایمان طاقتور. غیبت کرے گا ایمان کمزور، غیبت سے بچے گا ایمان طاقتور. تہمت بہتان لگائے گا ایمان کمزور، حقیقت پر رہے گا ایمان طاقتور. بد نگاہیاں کرے گا، گانے باجے سنے گا، فلم ڈرامے دیکھے گا، ایمان کمزور. اور اگر ان سے بچے گا تو ایمان طاقتور. نزا کا وقت، جب قبر آخری وقت ہوگا، شیطان ایمان لوٹنے کے لیے آتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے. اگر کمزور ایمان کے ساتھ بندہ نزا کی دہلیز پر جائے گا، ایمان کیسے بچائے گا اپنا؟ اللہ اپنی رحمت سے ہمارا ایمان بچائے. کوشش کرے گناہ سے بچے. گناہ کر کے ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکی کر کے ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک بار پھر ہم جاوید بھائی کے والد بھائی جان کے ایصال ثواب کی ترکیب کر لیتے. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مل کر ان کو اور اپنے تمام مرحومین کو ایصال کر دیں. الحمدللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جو کچھ پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کرتے قبول فرما. نبی پاک کے صدقہ توفیل اس کا ثواب تمام مومن مومنات کو پہنچا. یا اللہ ہمارے جاوید اختر انصاری صاحب کے بھائی جان امین حاجی محمد امین صاحب کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما. یا رب کریم ہماری مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما. نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا. تیری رضا اور ایمان کی سلامتی ہم سب کا مقدر فرما دے. ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ یہ جو اجتماع ہوا، جنہوں نے بھی اس اجتماع کا انعقاد کیا، اہل خانہ سب کو برکت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما. ہم سب کو اخلاص عطا فرما. ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہماری جان چھوٹ جائے. ہم محض تیری رضا کے لیے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، جملہ پریشانیاں اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.